جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ خود سے پیار کیسے کریں۔ سیلف لو کے 4 طریقے میں آج آپ کے ساتھ بیان کرنے لگا ہوں کہ آپ اپنے آپ سے کس طرح سے پیار کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس دنیا میں کوئی آپ سے پیار نہیں کرے گا۔ آپ کو خود سے پیار کرنا پڑے گا، خود ہی اپنا خیال رکھنا پڑے گا۔ کیسے رکھیں گے؟ یہ 4 پوائنٹ ان کو نوٹ کر لیجئے گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے۔ ٹاکسک لوگوں سے بچنا ہے، جو لوگ آپ کو مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں۔ ایک ٹاکسک انوائرمنٹ سے خود کو بچانا ہے، منفی لوگوں سے خود کو بچا کر رکھنا ہے۔ کسی ایسی محفل میں، کسی ایسے ایونٹ میں آپ نے نہیں جانا جہاں پر منفی لوگ رہتے ہوں، منفی باتیں ہوتی ہوں، نا امیدی کی باتیں ہوتی ہوں۔ اگر آپ اس طرح کی محفل میں رہیں گے تو آپ کے اندر ایک نا امیدی وہ بڑھے گی، اور نا امیدی بڑھے گی تو آپ ڈائریکٹلی ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنی مینٹل ہیلتھ کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان لوگوں کی محفل میں بیٹھنا ہے جو کہ اللہ والے ہوں اور پازیٹیو لوگ ہوں، جو آپ کو امید دلائیں، ٹھیک ہے، جس سے آپ کو امید ملے، ایک ہوپ ملے جینے کی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح سے وقت بدل جاتا ہے، وقت کے ساتھ حالات بھی بدل جاتے ہیں، تو آپ نے ان لوگوں کے ساتھ خود کو انگیج رکھنا ہے جو کہ پازیٹیو لوگ ہوں اور امید دینے والے لوگ ہوں۔ سیکنڈ چیز ہے کہ آپ نے اپنی فزیکل اپیرنس کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ فیمیل ہیں تو یہ پوائنٹ بالخصوص آپ کے لیے ہے۔ آفٹر میرج بہت ساری فیمیلز ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ اپنے آپ کو کیری نہیں کرتی، اپنی فزیکل اپیرنس کا خیال نہیں رکھتی۔ تو یہ چیز میل فیمیل آپ دونوں کے لیے کہ آپ نے اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگانی ہے ہمیشہ۔ دیکھیں نا، آپ ان لوگوں کو دیکھو نا جو کہ ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں بیفور میرج، ٹھیک ہے، کہ ان کی ان فیوچر میرج جب ہونی ہوتی ہے تو وہ کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ آج میں اس سے ملنے جا رہا ہوں تو وہ مجھے دیکھے گا۔ تو جتنا وہ لوگ خود کو تیار کرتے ہیں نا کسی کے لیے، تو آپ کی زندگی میں چاہے کوئی انسان ہو یا نہ ہو، بے شک آپ سنگل ہوں، ان میرڈ ہوں، لیکن کبھی کبھی آپ خود کے لیے تیار ہو جایا کریں۔ کبھی کبھی کوئی آپ کی تعریف نہ کرے تو خود اپنی تعریف کر لیا کریں۔ ہمیشہ جب تک آپ خود کو تھپکی نہیں دیں گے، کوئی دوسرا آپ کو تھپکی نہیں دے گا۔ تو اپنی نیڈ جو ہے وہ خود پوری کریں، اپنی تعریف خود کریں، اپنا خیال آپ نے خود رکھنا ہے۔ تو سیکنڈ چیز یہ آپ نے نوٹ کر لینی ہے کہ آپ نے اپنی فزیکل اپیرنس کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ تھرڈ چیز ہے کہ آپ نے ڈیلی بیسس پر ایکسرسائز کرنا ہے۔ اپنی ہیلتھ کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ کبھی کوئی ایسے کھانے نہ کھائیں کہ جو کہ آپ کی ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہوں۔ کبھی ایکسرسائز کرنے میں، واک کرنے میں لیزینس کا مظاہرہ نہ کریں، کبھی سستی کا مظاہرہ نہ کریں، کیونکہ وہ ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے، تنگ دستی نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تو یہ جو ایک ہیلدی ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو باڈی دی ہے، اس کا خیال رکھنا اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اپنی باڈی کا خیال نہیں رکھیں گے، اچھی غذا نہیں کھائیں گے، تو ظاہری سی بات ہے آپ بیماریوں کی طرف جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو ایک ہیلدی رکھنے کے لیے ایکسرسائز موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، ڈیلی بیسس پر جتنا ہو سکے۔ اور ایکسرسائز صرف یہی نہیں ہے کہ آپ صرف جسم کی ایکسرسائز کریں، مائنڈ کی بھی ایکسرسائز ہوتی ہے، اور مائنڈ کی ایکسرسائز ہوتی ہے بکس ریڈنگ سے۔ آپ نے مائنڈ کی بھی ایکسرسائز کرنی ہے اور جسم کی بھی ایکسرسائز کرنی ہے، ڈیلی بیسس پر چلنا بھی ہے آپ نے۔ کم از کم آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ کے پاس کوئی کھلی جگہ نہیں ہے، آپ یوٹیوب پر سرچ کریں، آپ اپنے گھر بیٹھ کر آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی جم نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی پراپر سیٹ اپ نہیں ہے، تو آپ گھر بیٹھ کر بڑا ایزیلی ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر اس طرح کی ویڈیوز موجود ہیں، اور اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو 5 منٹ کی بھی ایکسرسائز ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو 5 منٹ بے شک آپ ایکسرسائز کر لیں، لیکن آپ نے ایکسرسائز کرنی ضرور ہے۔ فورتھ کام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اگر دنیا میں سروائیو کرنا ہے، کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی جگہ پر، ایز اے مسلم ہمارا یہ بلیو ہے
کہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اللہ سے تعلق کیسے بن سکتا ہے؟ آپ نماز پڑھیں، اذکار کریں، اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ کے ساتھ دوستی کر لیں۔ جب تک آپ کا اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہوگا، توکل ہوگا، آپ کبھی زندگی میں مایوس نہیں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان کر دے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہی نہیں ہے کہ ہم صرف دنیا میں سروائیو کر جائیں، دنیا میں کامیاب ہو جائیں، بہت ساری مٹیریلسٹک چیزیں اکٹھی کر لیں، پیسہ کما لیں، نیم کما لیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ تو بڑی ایک ٹیمپریری چیزیں ہیں، ایک دن یہ سب کچھ فنا ہو جانا ہے، سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ تو جس دنیا میں جو زندگی جہاں پر ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، ساری زندگی ہم نے وہاں پر رہنا ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہے تاکہ اللہ کے حضور قیامت والے دن آپ شرمندہ نہ ہوں۔ تو آپ نے اپنی دنیا کے لیے بھی محنت کرنی ہے، اور دنیا میں آپ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ آپ کا رشتہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، آپ کو کم محنت کرنا پڑے گی۔ لیکن جب آپ اللہ کو چھوڑ دیں گے، صرف دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، شاید دنیا تو آپ کو مل جائے، ٹھیک ہے، لیکن آخرت آپ کی ساری وہ خراب ہو جانی ہے۔ تو گھاٹے کا سودا آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا کہ ایک چیز کو آپ نے فرسٹ پریورٹی پر رکھ لیا، دنیا کو فرسٹ پریورٹی پر رکھ لیا، آخرت کو بھول گئے۔ تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا، بلکہ دونوں دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر آپ نے چلنا ہے، دونوں ایک ہی ہیں۔ اگر ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو کاپی کریں، ان کی سیرت پر چلیں، تو ایک ہی ہو سکتی ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، ہم نے سونا تو ویسے ہی ہوتا ہے، اگر ہم سوتے وقت دعا پڑھ لیں اس کا ہمیں ثواب ملے گا، واش روم جانا ہے، واش روم جانے کی دعا ہے، واش روم سے نکلنے کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، گھر میں آنے کی دعا ہے۔ ہم روٹین میں یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم ساتھ اپنے نبی کی سنت کو زندہ کر لیں تو ہماری ساتھ میں آخرت بھی بن جائے گی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگر آپ ان کو سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی، اور آپ کی زندگی میں ایک پازیٹیو چینج آپ کو نظر آئے گا۔ آپ خود دیکھیں گے کہ ہاں یار واقعی مجھے چینجنگ نظر آ رہی ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ نے فالو کرنا ہے، خود سے پیار کرنا ہے، اللہ رب العزت سے اپنی دوستی، اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ تو دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔